افراد قتل کیے گئے تھے. ایک بھینس کی چوری پر 7 سال گزر جانے کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں کیا گیا. اور آج ایک مرتبہ پھر اس سلسلے میں انصاف کی تلاش میں جو ہے بقول وہاں کے لوگوں کے کہ اب ہمارا حساب جرگہ کرے گا, تو یہ جرگہ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہے اور اس میں آپ کی حکومت اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو پیرلل جوڈیشل سسٹم چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ بھائی. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے انصاف کا, تو یقینی طور پر جو اتنا طویل عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ان کے کارکنان نے اس ملک میں سسٹم کی بحالی کے لیے گزارا ہے, تو یقیناً ہمیں یہ تمام ریلیف چاہیے تھی لوگوں کے لیے ہر لحاظ سے. اور جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو یقیناً ہماری نظریں اداروں کی طرف جاتی ہیں. وہ ادارہ پھر چاہے لا انفورسمنٹ کے حوالے سے اہم ہو یا پھر ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اہم ہو جو کہ ہمیں یقینی طور پر نظر آنا چاہیے. یہ تمام صورتحال جو آپ کے رپورٹر نے بھی بیان کی, اور یقیناً ہمارے معاشرے میں یہ ایک بیماری ہے, اور اس بیماری کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو لبرل فورسز اور پروگریسو فورسز ہیں وہ مل کر ہی اس کا سامنا کر رہی ہیں, اس کا مقابلہ کر رہی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اگر ہم سچے دل سے کام کریں تو ہی بہتری آ سکتی ہے. میرا مقصد کسی کی طرف انگلی اٹھانا نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنے معاشرے کے ساتھ سچائی سے کام لینا پڑے گا, اور اپنی غلطیوں پر اس طریقے سے پردہ ڈالنا, یہ کہنا کہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے یا یہ ہونا مناسب عمل ہے, میں سمجھتی ہوں یہ بالکل غلط ہے. کوئی پیرلل سسٹم نہیں ہو سکتا. جو کورٹس ہیں ان کی جانب سے بڑا واضح اعلان ہے اور ہم کورٹس میں یہ چیزیں لے جائیں. حکومت نے جی شازیہ مری صاحبہ, آپ کی حکومت نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران کیا اقدامات کیے ہیں اس قسم کے جرگوں کو ختم کرنے کے لیے؟ اور ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں, پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی, آپ کی جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا؟ البتہ قرۃ العین میں یہ بات پوری کر رہی تھی کہ دیکھیں کورٹ یہ ضرور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ ہو تو اس کو آپ یقیناً استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے. لیکن یہ ہرگز میرا ذاتی اوپینین بھی ہے, میری جماعت کی سوچ بھی ہے کہ اس طرح کے جرگے اور اس طرح کی جو کلیکشن جو آپ بتا رہی ہیں لوگوں کی ہے, یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اس حوالے سے ہمارے لا منسٹر جناب ایاز سمرو صاحب بھی بڑی کوششیں کرتے رہے, لیکن قرۃ العین میں اس وقت آپ کے توسط سے ان عدالتی اداروں کو بھی دیکھتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایسے اہم واقعات کے حوالے سے اپنی کارروائی عمل میں لانے کے بجائے دیگر معاملات کو زیادہ اہمیت دیتے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کو اب اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی, آئینی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے. میں نہیں سمجھتی کہ جہاں پر آپ اعلیٰ عدلیہ سے اتنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں وہاں اس طرح کے واقعات ہوں اور ان کی توجہ ہمیں کہیں نظر نہ آئے. دیکھیں میرا مقصد بحیثیت ایک سٹیزن ہے that I would want these institutions to work for the relief of our people. یہ جو آپ ایک کشمکش لگی ہے کہ کبھی کوئی چیز آ رہی ہے عدالت میں کبھی کوئی, لیکن کب عام لوگوں کی باتیں سنی جائیں گی؟ ان لوگوں کی باتیں سنی جائیں گی جنہوں نے برسوں تک اپنے لیے انصاف کی توقع جو ان کو ہے اس کا انتظار کرتے رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ now these institutions have to step forward and leave aside جو بڑی غیر ضروری چیزیں ہیں جس چیز کی آپ کے ملک کے لوگوں کو ضرورت ہے اس پہ کام کرنا. آپ نے اداروں کے کردار کی بات کی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ, کردار بھی اپنی جگہ, لیکن پہلی ذمہ داری یہاں پر پولیس کی ہے کہ وہ اس تمام تر صورتحال پر کنٹرول کرے. اس بارے میں بھی آپ سے مزید ہم بات کریں گے. سکھر ہمارے نمائندے لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی شازیہ مری صاحبہ سے بات کریں گے اور ان سے ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت سکھر میں اس تمام تر صورتحال کو لے کر ان کے ارد گرد بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں, مختلف سماجی کارکنان بھی موجود ہیں اور اس سلسلے پر شدید قسم کے کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ بھی بتاتے چلے ناظرین آپ کو کہ لالا اسد پٹھان ہمارے نمائندے, ان کے ہمراہ اس وقت جرگہ نظام کے خلاف پٹیشن دائر کرنے والے شبیر ایڈوکیٹ, ایس ایس پی سکھر سابق ثاقب اسماعیل میمن اور سماجی کارکن عثمان اور کرن بھی موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں لالا اسد سے, اور اس وقت بھی جو جرگہ جاری ہے اس کی کیا صورتحال ہے, تادرین وہ کیا ہمیں اپڈیٹ فراہم کریں گے. جی لالا.
جی سعود شکریہ. میں سب سے پہلے اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 1.5 سال قبل اوگائی اور تیگانی برادری میں ایک جو جرگہ تھا وہ منعقد کیا گیا تھا کندکوٹ کے ایک مقامی اسکول میں. جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں وہاں سے گل محمد جکرانی ان کی قیادت میں وہاں پر منعقد کیا گیا تھا, اور سیم جو سرپنچ اس وقت جو بیٹھے ہوئے وہاں پر سردار میر منظور خان پاور, انہوں نے ان کی سرپنچی کی تھی. وہ جرگہ ہوا اور اس جرگے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنے اس وقت مرڈر ہوئے تھے وہ آپس میں سارے مرڈر جو ہے وہ مرڈر اس قبیلے کے مرڈر کو اس قبیلے کے مرڈر کے ساتھ ملا کر اس کو ختم کر دیا گیا, اور جو زخمی تھے ان کے پیسے دوسرے قبیلے کو ادا کیے گئے. مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ جھگڑا شروع ہو گیا, اور مجموعی طور پر 120 افراد اس میں اب تک خواتین اور مرد جاں بحق ہو چکے ہیں, اور 500 سے زائد خواتین مرد بچے اس میں زخمی ہیں. اور یہ ایک جو سردار ہے تیغانی قبیلے کے سردار تیغو خان تیغانی, ان کے اپنے گھر سے فیصل آباد کے قصبہ ڈجکوٹ میں بھتیجے نے 4 بھینسوں اور 10 ملہ اراضی کے لیے اپنے چچا چچی کمسن بھتیجے سمیت 4 افراد کو نشہ آور چائے پلا کر ان کے گلے کاٹ دیے. ملزم اپنی جان بچانے کے لیے چچی پر بے راہروی کا الزام عائد کر رہا ہے. وہ عورت ایسی سی نا کہ جی بڑے بڑے جڑے بندے بھاویں گاਲਾਂ بھی کٹ دیندے سی نا وہ نہیں پا جاندے سی. سر انجام تو واقعہ نہیں سوچا, کیونکہ یہ انجام سوچتے تو پھر تو اس تو کہ سر انہوں نے مینوں ہی لے جانا سی, انہوں نے مینوں مار دینا سر. اعلیٰ پولیس حکام نے فوری طور پر گاؤں میں پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی اور دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کی نشاندہی پر واردات میں استعمال ہونے والی چھری اور کلہاڑی برآمد کر لی. ڈیڈ باڈیز کا ہم نے معائنہ بھی کیا, جس سے نظر آ رہا تھا کہ ان کو کسی تیز دھار آلے سے ان کے گلے کاٹے گئے. ایک ہی گھر کے 4 افراد کے قتل کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. لوگوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. ہر ایک آدمی تقریباً سہما ہوا ہے اور پریشان ہے. عدم برداشت اور خاندانی تنازعات کے خاتمے کے لیے معاشرے میں کوششیں نہ ہونے کے باعث قتل و غارت کے واقعات بڑھ رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر سطح پر رواداری اور درگزر کے رویوں کو فروغ دیا جائے. کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ شاہد علی, ARY نیوز.